بالکل. بہرحال جی تو چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. اور شہر کراچی کی بات ہو رہی تھی اومیکرون کے حوالے سے، لیکن یہاں کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ بھی کافی گرم ہوا ہے. وہ ایسے کہ جو سندھ بلدیاتی ایکٹ ہے اس کے خلاف مختلف جماعتیں تو کر ہی رہی ہیں اعتراض، لیکن جماعت اسلامی جن کی جانب سے ریلی نکالی گئی اور میرے خیال میں 17-18 دن ہو گئے دھرنا دیے ہوئے، میٹرو پل پر انہوں نے دھرنا دیا. بچوں، بزرگوں، خواتین سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی اور بلدیاتی ایکٹ کے خلاف نعرے لگائے. اس موقع پر جو کراچی کے جماعت اسلامی کے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان، انہوں نے اندیا دے دیا ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے اور کہا ہماری بات مان لو، لیکن اگر ہم سندھ اسمبلی گئے تو اب سندھ میں پیپلز پارٹی کو تمام دھندے بند کرنے پڑیں گے. اچھا ویسے اب دیکھیے ہم مختلف چیزوں کی بات کرتے ہیں، کووڈ سے ریلیٹڈ ہی اس ریلی میں بھی بڑی تعداد میں لوگ آبویسلی ان کا دے ہیو اے جسٹ رائٹ ٹو پروٹیسٹ، لیکن میں تو نکلا باہر تو مجھے اندازہ ہوا وہ ٹریفک کی روانی، جس طرح سے آپ کو بتایا کہ شہر میں متبادل انتظامات تو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایک ٹریفک جیم کی صورتحال کا سامنا، اور اوپر سے جی آپ پروٹیسٹ کریں بالکل جائیں، اپنے حق کے لیے نکلیں، اچھی بات ہے، لیکن ماسک وغیرہ پہنیں تاکہ بیماری سے کم از کم بچ سکیں. تو بہرحال یہ بھی تو ہوتا ہے نا اشفاق کہ اگر وہ ایک جگہ بیٹھے رہیں گے تو پھر ان کی سنے گا کون جب تک کچھ ہلچل نہیں کریٹ کریں گے. لیکن احتیاط کے ساتھ ہلچل کریں، موقف اپنا نہیں اس طرح پہنچا. آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے. تو حافظ نعیم صاحب نے گورنر سندھ صاحب سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ گورنر صاحب صوبے سے نمٹیں، پھر آپ سے بھی حساب لیں گے، وفاق نے بھی کم ظلم نہیں کیے. اور پی ٹی آئی کا کراچی سے کیا تعلق ہے، کیا دیا ہے انہوں نے کراچی کو، تو یہ انہوں نے سوال اٹھائے، آپ ذرا دیکھیے گا. پورے کراچی کی ایک امید بجا رہا ہے. اس دھرنے نے حکومت کو بھی جھنجھوڑا ہے. جو اپوزیشن یا حکومتی جماعتیں ہوتی تھیں وہ مراحت حاصل کرتی رہیں، ان کے وزراء کے تعداد بڑھتے رہے، ہمارے مینڈیٹ کا سودا ہوتا رہا اور کراچی لٹتا رہا. آدھے سندھ پہ قبضہ کر چکے ہیں، بقیہ سندھ پہ بھی پورا قبضہ کریں اور پاکستان بچانے نکلیں تو آپ جواب کیا دیں گے لوگوں کو؟ جماعت اسلامی کی جو جدوجہد ہے وہ عوام کی جدوجہد ہے اور ان سب پارٹیوں کے خلاف ہے جو کراچی کا حق مار رہے ہیں. کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کسی ایک چیز کی آڑ میں چھپ کر جو چاہے کرتے رہے کراچی والوں کے ساتھ. اب جماعت اسلامی سب کو ایکسپوز کرے گی. سندھ حکومت کو کراچی کو اس کا حق دینا پڑے گا. وفاقی حکومت میں شامل جماعتوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان کو بھی اب کراچی اب پوچھے گا، ان سے سوال کرے گا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہو، اس دھرنے کی وجہ سے فیس سیونگ کر رہے ہو، تاریخ دے رہے ہو 27 فروری. کیا تعلق ہے آپ کا کراچی سے یار پی ٹی آئی والوں؟ کیا دیا ہے آپ نے کراچی کو یار؟ یہ مذاق نہ کریں. یہ اپوزیشن کی نام نہاد پارٹیاں دھرنی دی، انہوں نے 2 گھنٹے اعلان کیا، آدھا گھنٹے میں نکل لیے. اس طرح کی حرکتوں سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے اور یہ 35 سال سے ہمارے ساتھ یہی کھلواڑ ہو رہا ہے. جناب تو گفتگو آپ نے سنی اور اس طرح کی تقاریر روز ہوتی ہیں. خرم شیر زمان پاکستان تحریک انصاف کے ممبر سندھ اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے. خرم صاحب بہت شکریہ. بتائیے گا حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ ہمارا احتجاج سندھ حکومت سمیت کراچی کی ان تمام جماعتوں کے ساتھ ہے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں. پی ٹی آئی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں، جو آپ ان کے بقول جو دھرنی آپ نے دی تھی نا 2 گھنٹے کی، اس سے سندھ حکومت کو فائدہ ہوا. تو کیا کہیے گا، آپ لوگ ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ نہیں دیکھیں، یہ جماعت اسلامی نے تو خود پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلیم ماری ہوئی ہے. یہ سب ڈرامے بازی چل رہی ہے ان کی. میرا تو یہ سوال ہے کہ یہ جو سارا سلسلہ شروع ہوا تھا، شروع کس نے کیا تھا؟ یہ سندھ اسمبلی کے اندر جو احتجاج تھے وہ تو جو ایوان کے اندر بیٹھی ہوئی سیاسی جماعتیں انہوں نے شروع کیا تھا نا. اس وقت ان کا جو نمائندہ سندھ اسمبلی میں بیٹھا ہوتا، ذرا کوئی پوچھے کہ وہ کیوں خاموش تھا، وہ کیوں نہیں احتجاج کا حصہ بنتے تھے. انہوں نے تو پیپلز پارٹی سے کمیٹیاں بھی لی ہوئی ہیں، ان کا حصہ بنے ہوئے. جو کمیٹیز بنتی ہیں سب سے پہلے جماعت اسلامی کو جو ہے دعوت دی جاتی ہے. تو اللہ جانے کہ ان کی آپس میں کیا سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے. لہٰذا اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر بلدیاتی ایسے یہ 2 نمبر کالے قانون کے خلاف اگر کسی نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تو وہ پاکستان تحریک انصاف تھی. اور آپ کو یاد رہے کہ سندھ اسمبلی کے باہر 19 تاریخ کو جو احتجاج اناؤنس کیا ہوا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا. اور ہمارا یہ دھرنا تھا جو 19 تاریخ سے شروع ہونا تھا، پھر معلوم نہیں کب ختم ہونا تھا. لیکن کیونکہ 18 تاریخ کو کراچی میں ایک ثانیہ ہو گیا تھا جس میں ہمارے ایم این اے عالمگیر ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اندازاً 12 سے 14 لوگ انتقال کر گئے تھے. اس ثانیے کی وجہ سے تحریک انصاف نے سندھ اسمبلی کے باہر اپنا احتجاج جو ہے وہ کینسل کر دیا تھا. جماعت اسلامی تو جو آج احتجاج سندھ اسمبلی کے باہر کر رہی ہے، یہ تو انہوں نے ایک چیز کاپی کر لی ہماری کہ ہم نے اناؤنس کیا تھا، چلو ان کو موقع مل گیا، یہ نہیں ہے تو انہوں نے بیٹھ کے کر لیا. خیر اینی ویز ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی چھوٹی سوچ ہے، یہ اپنی سوچوں کو بڑا کرے. ہم سب نے مل کر بیسکلی اس کالے قانون کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اگر آپس میں ہم اس طرح کی اب سٹیٹمنٹس دینا شروع ہو جائیں گے تو میرے خیال سے یہ نامناسب ہوگا. ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور ہماری طرف سے بھی احتیاط ہونی چاہیے. اچھا، اسٹریٹ پاور تو جاری ہے. جماعت اسلامی عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا لیکن ان کی اسمبلی میں اسٹیک کچھ اتنا زیادہ نہیں ہے.
جو دوسری جماعتیں ہیں جن کے اچھے خاصے نمبرز ہیں کمپیریٹیولی، جیسے تحریک انصاف ہو گئی یا پھر MQM ہو گئی، وہ لوگ ایکٹیولی اپنا رول پلے نہیں کر پا رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں حقیقت نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی کیمپین شروع کی جاتی ہے تو اسے اس کا پورا ردم بنایا جاتا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کے اندر جتنی بھی DC آفس ہیں اس کے باہر ہم نے جو ہے بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے تھے، علامتی بھوک ہڑتال ہم نے کی تھی. اس کے علاوہ سندھ اسمبلی کے اندر ایک بھرپور احتجاج کیا گیا ہے. شہر بھر کے یونین کونسل کی سطح کے اوپر ہم نے بھرپور احتجاج کی مہم اپنی چلائی، اور فائنلی جو ہمارا ارادہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے سڑکوں کے اوپر آنا ہے. اس میں دیکھیں دیر سویر کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کون کس قسم کی سیاست کر اپنی ذاتی مفاد کی سیاست کر رہا ہے یا اس نے ملک کی بہتری کے لیے سیاست کرنی ہے. جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس وقت کچھ ہے نہیں، تو انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ ایسی کوششیں ضرور کرنی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو آلریڈی رول اپنا صوبہ سندھ کے اندر کراچی شہر کے اندر خاص طور پہ رول پلے کر چکی ہے، میرے خیال سے یہ کوئی چھپا ہوا رول نہیں ہے. خالی دیواروں پہ بینر لگا دینے سے سیاست نہیں ہوتی ہے، آپ کو عملی طور پر کام بھی کرنے پڑتے ہیں، عوام کی خدمت بھی کرنی پڑتی ہے. اچھا خرم، یہ بھی بتائیں، بہرحال آپ لوگوں نے بڑی تعداد میں ووٹ لیے 2018 کے الیکشن میں، آپ کی نمائندگی بھی ہے سندھ اسمبلی میں، لیکن یہ بتائیے گا آپ اب کیا بتائیں گے؟ اب کتنا ٹائم رہ گیا ہے ظاہر ہے الیکشن ایئر کو، کیا بتائیں گے؟ جب جماعت اسلامی سوال پوچھ رہے، ہو سکتا ہے کچھ کراچی کے رہنے والے بھی، آپ کے ووٹر بھی یہ سوال پوچھتے ہوں کہ آپ لوگوں نے کراچی کو کیا دیا؟ دیکھیں تحریک انصاف نے جو جتنے بھی کام اس وقت کیے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. شہر کے اندر بارشیں ہوتی تھی، اللہ کی رحمت زحمت میں تبدیل ہو جاتی تھی کیونکہ نالے سارے کچرے سے ڈھیروں سے بھرے ہوئے تھے. تحریک انصاف نے 3 شہر کے بڑے نالوں کو صرف صاف نہیں کروایا، اس کے اطراف میں سڑکیں بنوائیں، دیواریں کھڑی کروائیں، وہاں کے جو لوگ تھے ان کی ری سیٹلمنٹ کی. شہر کے اندر ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں تھا، تحریک انصاف نے جو PMLN کی گورنمنٹ کا پروجیکٹ بالکل تھا اس کو پورا یہاں پہ کمپلیٹ کروایا، اس کی بسز لے کر آئی، اس کو لانچ کیا. آج آپ کی سڑکوں پہ جو ہے گرین لائن بس چل رہی ہے. شہر کراچی میں آگ لگ جاتی تھی، 14 سال سے جو ہے پیپلز پارٹی اقتدار کے اندر ہے، گاڑیاں آگ بجھانے والی نہیں ہوتی تھی. 52 فائر بریگیڈز کراچی شہر کو دی اور آج وہ آگ بجھانے میں سب سے آگے ہوتی ہے. کراچی شہر کے اندر بہت ساری کچھ ایسی سڑکیں جن کا بہت بڑے ایشوز تھے، کبھی ان کو بنایا نہیں گیا. تحریک انصاف نے آپ کے سامنے نارتھ ناظم آباد میں 6 فلائی اوورز بنائے، 6.4 کلومیٹرز کا نیپیر روڈ، 6.3 کلومیٹرز کا جو ہے نشتر روڈ، اور اس وقت منگو پی روڈ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے بن رہا ہے. یہ کام ہمارے نہیں تھے، ہم نے کرائے. اس کے علاوہ KCR کا جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ تحریک انصاف ابھی مکمل کر رہی ہے. اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا خرم شیر زمان صاحب. اب ذرا اسی پر بات کر لیتے ہیں. MQM کے رہنما ہیں ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود. ریحان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ ایک شکوہ کیا ہے جماعت اسلامی نے کہ جی ہم تو احتجاج کر رہے ہیں لیکن دوسرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، اور جس طرح سے MQM سمیت دیگر جماعتیں احتجاج کرتے ہیں اس سے فائدہ سندھ حکومت کو ہی ہوتا ہے. آپ اگری کریں گے ان کے اس الزام سے؟ تمام مطالبات جو کہ MQM پاکستان سال سے کہتی آ رہی تھی، آج کم از کم یہ ضرور ہوا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول جماعت اسلامی بھی وہی الفاظ اور وہی تمام مطالبات کر رہی ہے. یہ اچھی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے ہو جاتا تو آپ اس کے نتائج بھی حاصل کر سکتے تھے. آج اسکیٹرڈ جو ایفرٹس ہو رہی ہیں چلے بھلے سے اسکیٹرڈ ہیں، لیکن کم از کم وہی الفاظ وہی مطالبات دہرائے جا رہے ہیں جو کہ MQM کہتی تھی. جہاں تک بات رہی احتجاج کا، یہ کون سی لاجک ہو گئی کہ آپ احتجاج کریں تو آپ کا احتجاج ہے اور MQM اگر احتجاج کرے تو وہ احتجاج نہیں کہلائے گا. بھائی 3 ہی طریقے مطالبات جمہوری قوتوں کو منوانے کے. ایک تو آپ پارلیمنٹ میں بات کریں، پارلیمنٹ میں MQM بات کرتی رہی. دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے لیٹیگیشن کی طرف جائیں، قانونی معاملات میں جائیں. وہ بھی MQM گئی ہوئی ہے، ابھی سے نہیں گئی ہوئی ہے، اس کو تقریباً 5-6 سال ہوئے. سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور دیگر عدلیہ کے دروازے کو بھی دستک دی ہوئی ہے. پھر سڑک پر آنا، سڑک پر بھی موجود ہے، جو جمہوری انداز ہے وہ اختیار کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کے بجائے آپ نے جو مطالبات کراچی کے لوگوں کے لیے بالخصوص اور بالعموم پورے سندھ کے لوگوں کے لیے بات کرنی ہے، اس پہ پن پوائنٹ کر کے اس کے اوپر بات کریں تو اس کے حصول ہوگا. آپ کے گریوینس ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ سے، ہونے بھی چاہیے. آپ اگر اپنا انپٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا انپٹ بھی دیں، لیکن جو کور ایشو ہے اس سے آپ ڈیویٹ کریں گے، اس سے آپ ہٹیں گے تو آپ دراصل اپنے اس کاز کو جو کہ کراچی کو اختیار دلانے کا کاز ہے اس سے ڈیویٹ کر جائیں گے. اس کو مطالبات کو کم از کم آپ کو لے کر چلنا ضروری ہے. ریحان ہاشمی صاحب، ایک تنقید ہوتی ہے MQM پہ کیونکہ آپ وفاق میں حصہ ہیں اس حکومت کا، پاکستان تحریک انصاف کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی ایکٹ ہو، مردم شماری سمیت دیگر بنیادی ایشوز ہیں
ان کے حوالے سے ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے؟ آپ لوگ پیٹرول کے پرائسز پہ کیوں نہیں بات کرتے، مہنگائی پہ کیوں نہیں بات کرتے ہیں، اور جو بنیادی ایشوز ہیں ان کو لے کے کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ نے؟ دیکھیں ایم کیو ایم جب سے تھی، آج کم از کم یہ جو مطالبات آپ دہرا رہے ہیں یہی مطالبات تو ایم کیو ایم کرتی آ رہی ہے. لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے 2013 میں یاد دلاتا چلوں میں، جب 2013 میں لوکل باڈیز کو متعارف کرایا گیا سندھ حکومت کی طرف سے، تو ایم کیو ایم ہی وہ واحد جماعت تھی جو کہ اسمبلی کے باہر واک آؤٹ کر کے آئی تھی. ایم کیو ایم وہ واحد جماعت تھی جو کہ احتجاج کر رہی تھی. بدقسمتی سے آج جو تمام پارٹیز احتجاج کر رہی ہیں ان میں سے اکثر پارٹیز ہمارے ساتھ 2013 میں نہیں کھڑی تھی. لیکن چلیں اس کو بھی درگزر کرتے ہیں. ہم جو ہم کر سکتے ہیں پن پوائنٹ کر سکتے ہیں. پروونشل فائنانس کمیشن کی بات کرتے تھے ہم، آج کم از کم آپ بھی پروونشل فائنانس کمیشن کی بات کر رہے ہیں. ہم باوجود اس کے کہ کولیجن پارٹنر ہے فیڈرل گورنمنٹ کے، لیکن شاید اپوزیشن سے بھی بڑھ کر کردار ادا کر رہے ہیں. ہم نے کراچی پیکج کی بات کی. آج تھوڑا بہت جو کراچی میں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، وہ ایم کیو ایم کا کراچی پیکج ہی تو ہے. کہ تھوڑا بہت جو سندھ گورنمنٹ نہیں کر رہی، تو ایم کیو ایم کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہوتی ہے جو معمولی نوعیت کا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. K4 کا منصوبہ ریکارڈ پر چیز موجود ہے کہ فلور آف دی ہاؤس تھرو آؤٹ، چاہے وہ نواز دور ہو، چاہے موجودہ دور ہو، چاہے پرانا دور ہو، ایم کیو ایم K4 منصوبے کے اوپر بات کرتی ہوئی نظر آئی. اسی طرح جو آئی ڈی کارڈز کے مسائل ہیں، جو کور ایشوز ہیں کراچی کے لوگوں کے، وہ ایم کیو ایم پوائنٹ آؤٹ کرتی آئی. ٹھیک ہے ریحان، آج صاحب کی گفتگو سنی. اور اشفاق، آپ سوشل میڈیا میں ایک چیز دیکھ رہے ہیں، گرین لائن بسز، لوگ جا رہے ہیں اور جو اسٹیشنز ہیں اس کی بڑی خوبصورت تصویر لے کے اپلوڈ کر رہے ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے جناب شکریہ نواز شریف، کوئی کہہ رہا ہے شکریہ عمران خان. اور یہ جو ایک کہنا چاہیے جنگ چل رہی ہے، جنگ جس کی بھی چلے فائدہ کراچی والوں کو ہو رہا ہے. لیکن ایک بات سمجھ آئی کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، یعنی جو ضروریات ہیں انہیں آپ پورا کریں، لوگ اپریشیٹ کریں گے. اور دیکھیں صدف، ایک چیز یہ ہے کہ یہی ایک جماعت جو تحریک انصاف کیا، آپ کو یاد ہے کہ کتنا عمران خان صاحب کرٹیسائز کیا کرتے تھے کہ یہ کیا جنگلہ بس چلاتی ہے، کیا ادھر اوپر سے بس جا رہی ہے، نیچے سے بس جا رہی ہے. لیکن ایک بات بتائیں صدف، آپ جب ٹریول کرتی ہیں، ملک سے باہر جاتی ہیں، کسی بھی ملک میں جانے کے بعد پہلی چیز جو آپ نوٹس کرتے ہیں وہ اس کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، اس کے ذرائع آمد و رفت ہوتے ہیں، اس کی بسز ہوتی ہیں، ان کی میٹروز ہوتی ہیں، یا اسی طریقے کے سسٹمز ہوتے ہیں. ایک ملک سے دوسرے ملک میں، یورپ میں تو آپ ایسے ہی ٹریول کرتے ہیں اور بغیر کسی پریشانی کے. اب یہ خوبصورتی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھلے اس کو سٹارٹ کیا ہو، لیکن کمپلیشن ہوئی اور سب کا اس کے اندر سٹیک موجود ہے. جن لوگوں نے اس وقت فنڈز دیے، جن لوگوں نے ابھی فنڈز دے کے اس کو کمپلیٹ کیا، تو سب کو حصہ جاتا ہے. عوام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں واپس. اور عوام سے ایک اپیل ہے، پلیز کراچی والوں صاف ستھرا رکھنا، اس کو گندا نہ کر دینا، اسپیشلی گٹکے اور پان کی پیپل. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. لیکن بات یہ ہے کہ بڑا دیکھ کے بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ اس دن ٹریول کر کے دیکھوں گا کہ کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے. انشاءاللہ کریں گے ایسا، اور وہ ایکسپیرینس بھی آپ سے شیئر کریں گے، پکچرز آپ کے ساتھ شیئر. بالکل جی، بالکل. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.